السلام علیکم تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عرفان برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پاور آف عاشق رسول۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یوں تو کتب احادیث میں آپ کے فضائل اور مناقب بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی چند خصوصیات میں سے آپ کے چند خاص فضائل اور مناقب کو آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے شروعاتی دور میں ہی ایمان لے آئے تھے، اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ رہے، اور آپ کی جو خلافت تھی وہ خلافت راشدہ کہلائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بشارت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارتاً دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 831 پر حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، اور پھر فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیتا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کا نکاح فرماتا ہے۔ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 6859 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کے لیے بہترین سفارش ہے کہ ان سے اپنی بیٹیوں کا نکاح میں خود نہیں کرتا، بلکہ ان کا فیصلہ خود اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ کسی بھی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ خود آسمان سے یہ حکم بھیجے، یہ وحی فرمائے کہ اس شخص کا فلاں سے نکاح کر دو، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا فیصلہ فرماتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں عطا فرمائیں، ایک بیٹی حضرت رقیہ اور دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کا نکاح فرماتا ہے۔ دنیا کے لوگ دنیا میں جس کسی کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس سے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے حکم بھیجتا ہے، اپنے رسول کے پاس وحی فرماتا ہے کہ عثمان کا نکاح اپنی فلاں بیٹی سے کر دو۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سے ایک یہ بات بہت خاص ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی بار عطا فرمائی ہے۔ ایک بار کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام جو صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں 10 صحابہ جن کو ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 کے 10 صحابی بھی جنتی ہیں۔ ان 10 صحابی میں ایک نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، ایک وقت کی بات جب آپ کو جنت کی بشارت ملی 10 صحابہ کے ساتھ میں۔ اس کے علاوہ بھی، اس واقعے کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو الگ الگ موقعوں پر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آئیے اس میں سے کچھ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 732 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طویل و کشادہ راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تو وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس راستے سے ایک جو شخص ابھی آنے والا ہے وہ جنتی ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہوگا۔ پھر حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس راستے سے حضرت عثمان غنی آئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ جو شخص آنے والا ہے اس راستے سے وہ کون ہوگا، وہ حضرت عثمان غنی ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنتی فرمایا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور واقعات ہیں، آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں۔
امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 4539 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حوالہ سے فرمایا، ایک دن تم ایک ایسے آدمی کے پاس جاؤ گے جو چادر کو امامے کی طرح باندھے ہوگا اور لوگوں سے بیعت لے رہا ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں اچانک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو وہ ایک منقش چادر کا امامہ باندھے ہوئے تھے اور لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی حضرت عبداللہ بن حوالہ کو کہ ایک شخص کو تم دیکھو گے وہ اپنی چادر کو اپنے سر پر امامے کی طرح باندھے ہوگا اور وہ لوگوں سے بیعت لے رہا ہوگا اور وہ شخص جنتی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتا کر اس شخص کو جنتی کہا، وہ ساری کی ساری نشانیاں حضرت عثمان غنی میں دیکھی گئیں، اور حضرت عبداللہ بن حوالہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ہی جنتی فرمایا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ امام حاکم اپنی اسی کتاب میں حدیث نمبر 4570 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت خریدی، ایک بیر معونہ کھدوا کر اور دوسری جیش اسرا کی تیاری کروا کر۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی یہاں پر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ 2 اور واقعات ایسے ہیں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت خرید لی۔ ایک بیر معونہ، یہ ایک کنواں تھا جو کہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اس کا پانی پینے کے لیے بہت اچھا تھا، لیکن یہودی اس کنویں سے پانی جو مسلمانوں کو دیتے تھے وہ بہت زیادہ مہنگے داموں پر دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی کہ کوئی شخص اسے اللہ کی راہ میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں یہودیوں سے خرید کر مہنگے داموں میں خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے مفت میں دے دیا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو یہ بھی وہ واقعہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جیش اسرا کا جو ذکر آیا ہے، یہ جنگ سے پہلے ایک لشکر تیار کرنا تھا، اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ قلت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس طرح سے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پہلے 100 اونٹ میں ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دے دیے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر 200 اونٹ پیش کیے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے 300 اونٹ پیش کیے، اور آخر میں اس پورے لشکر میں 950 اونٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں دے دیے، اور ان کے ساتھ ان کا جو ساز و سامان ہوتا ہے، جو جنگی ویپنس ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بھی وہ واقعہ تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت خرید لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو وہاں پر بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے، حیا کی صفت آپ میں زبردست تھی۔ آئیے اس پر بھی حدیث ملاحظہ کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 726 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بلا شبہ سیدنا عثمان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ مزید امام احمد اپنی اسی کتاب میں حدیث نمبر 760 پر حدیث لکھتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی چادر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری کی اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر اندر آئے، آپ سے اپنی بات کہی، اپنی بات پوری کر لی، اپنا کام پورا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں، یعنی کہ ایک ہی چادر میں حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی حالت میں حضرت عمر کو اجازت دے دی، اور وہ بھی اندر آئے اور انہوں نے اپنی بات پوری کی، اپنا کام پورا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
بہت زیادہ محتاط ہو گئے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا کام پورا کیا، اپنی بات کہی اور واپس چلے گئے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب حضرت ابو بکر اندر آئے تھے، انہوں نے اجازت طلب کی تو آپ نے یوں ہی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اجازت دے دی، اور جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ نے انہیں بھی یوں ہی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اجازت دے دی، لیکن جب حضرت عثمان نے اجازت طلب کی تو آپ نے خود کو محتاط کر لیا، محفوظ کر لیا، اور پھر اس کے بعد ان کو اندر آنے کی اجازت دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عثمان بہت حیادار آدمی ہے، اور اگر میں اس کو اسی حالت میں اجازت دے دیتا تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنا کام نہیں کہہ پاتا۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں اتنی زیادہ حیا غالب تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ان کو اجازت دیتے کہ جب وہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ ایک چادر میں بیٹھے ہوئے تھے، اگر اسی حالت میں حضرت عثمان کو اجازت دے دیتے کہ وہ اندر آ جائیں، تو حیا کی وجہ سے حضرت عثمان اپنا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں کر پاتے اور واپس چلے جاتے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخی بھی تھے، یعنی آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے اپنا مال بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے والے تھے۔ امام ترمذی اپنی سنن میں حدیث نمبر 3700 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1000 دینار لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جیش عسرہ کی روانگی کا سامان ہو رہا تھا، یعنی تیاری ہو رہی تھی۔ آپ نے اس رقم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان دیناروں کو اپنی گود میں دست مبارک سے الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کرے گا اسے کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 2 بار ارشاد فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے اس عمل سے خوش ہو کر اس بات کی بشارت دے رہے ہیں کہ اگر آج کے بعد عثمان سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ پر ان سے مواخذہ نہیں فرمائے گا اور اس کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بشارت فرمائی کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے ساتھی ہوگے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ امام ترمذی اپنی کتاب سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3698 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی جو سند ہے وہ منقطع ہے، اس لیے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو جواب سن لیں کہ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو دوسرے طرق سے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 4537 پر روایت کیا ہے، اور اس کی تائید سے یہ جو حدیث ہے وہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ مزید امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 4536 پر حدیث لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہو۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن آج ایک فرقہ تفضیلی جو خود کو مولائی کہتا ہے، وہ صرف حضرت علی کو ہی سب سے زیادہ افضل مانتا ہے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی کو اگر سب سے افضل نہیں بھی مانتے لیکن حضرت عثمان غنی سے زیادہ افضل مانتے ہیں۔ تو ان کے لیے خاص طور پہ اب میں ایک روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے توجہ کے ساتھ سنیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں، اور اس بات کی گواہی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ امام احمد اپنی کتاب فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 761 پر روایت نقل کرتے ہیں، مطرف بن شخیر بیان کرتے ہیں
کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس پتھریلی زمین میں ملا تو انہوں نے فرمایا کیا عثمان کی محبت نے تمہیں ہمارے پاس آنے سے روکے رکھا تھا؟ پھر آپ نے 2 مرتبہ یہی جملہ فرمایا۔ پھر جب آپ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہوئے تو فرمایا اگر تم حضرت عثمان سے محبت کرتے ہو تو بلا شبہ وہ ہم سے بھی بہتر ہیں اور ہم سے زیادہ ناطیداری نبھانے والے ہیں۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی کے بعد امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 762 پر ایک اور روایت نقل کرتے ہیں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم ان سے یعنی حضرت عثمان سے محبت کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، یقیناً وہ ہم سے بہتر بھی ہیں اور ہم سے افضل بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ بہتر بھی ہیں اور ہم سے زیادہ افضل بھی ہیں۔ تو آج یہ جو فرقہ ہے جو خود کو مولائی کہتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صرف حضرت علی کو مانتے ہیں اور ان کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ اگر آپ سچے مولائی ہیں تو اپنے مولا کا یہ فرمان تسلیم کریں، قبول کریں کہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے بہتر بھی ہیں اور ان سے افضل بھی ہیں۔ اگر آپ اپنے مولا کا یہ فرمان قبول نہیں کرتے تو یقیناً آپ جھوٹے مولائی ہیں، آپ سچے مولائی بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو خود اپنے مولا کی قسم کا بھی اعتبار نہیں کرتے، آپ اپنے مولا کے قول کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو پھر آپ خود کو مولائی کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ حقیقت میں اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ اب ایک حدیث شریف خاص اس تعلق سے سن لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ امام ترمذی اپنی سنن میں حدیث نمبر 3709 پر حدیث لکھتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس پر نماز پڑھا دیں، مگر آپ نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اب تک آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ نے بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر، ایک شخص جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، مخلوق میں ان سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جو حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، یہ وعید بھی سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے یقیناً وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔